یہ دیکھیے یہ قرآن مجید ہے. آج میں آپ کو پہلی مرتبہ یہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کر کہتا ہوں، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ یا اللہ اگر میں جھوٹ بولوں یہ قرآن مجید اٹھا کر، اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ اس کی مار مجھ پر پڑے. میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے میں کہتا ہوں کہ مجھے پہلی سزا جو ہوئی وہ ضیاء الحق مرحوم جو ملٹری ڈکٹیٹر تھا اس کی سمری ملٹری کورٹ سے 9 مہینے 5 کوڑوں کی مجھے سزا ہوئی. مجھ پہ الزام لگایا کہ میں نے پاکستان کے جھنڈے کو قائد اعظم کے مزار کے سامنے پول ہے ایک، اس پر جھنڈا لگا پاکستان کا، اسے نیچے کیا اور اس پہ کالا جھنڈا لگایا. یہ مجھ پہ الزام لگایا فوجی عدالت میں، اور فوجی عدالت میں فوج نے قرآن. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں قائد اعظم کے مزار کے سامنے مظاہرہ ضرور کر رہا تھا. محصور پاکستانی 2.5 لاکھ جو بنگلہ دیش کے 66 ریڈ کراس کیمپوں میں محصور ہیں ان کی وطن واپسی کے لیے مظاہرہ کر رہا تھا، نعرے لگا رہا تھا، بینرز اٹھائے ہوئے تھے. یہ میں مانتا ہوں، لیکن میں مزار کے اندر تک داخل نہیں ہوا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ مجھے پول پہ چڑھنا آتا ہی نہیں. لیکن اس فوجی عدالت میں، یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، اس فوجی عدالت میں گواہان پیش کیے گئے، اس میں اتنی بڑی بڑی داڑھی والے بھی پیش ہوئے اور وہ پاکستان کا جھنڈا بھی لے آئے. اور اللہ کی قسم یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں وہ کالا جھنڈا بھی لے آئے کہ یہ الطاف حسین نے لگایا تھا. اتنے جھوٹے گواہان. میجر جو سمری ملٹری کورٹ کا تھا، ضیاء الحق ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں، جھوٹ بولا اس نے، گواہان نے جھوٹ بولا، جھوٹی گواہی دی. اور اس پر مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیا؟ میں نے کہا نہیں، میں تو اندر بھی نہیں گیا مزار کے. تو پول پہ چڑھنا تو بڑی بات ہے. اور مجھے آج تک یہ نہیں معلوم کہ قائد اعظم کے مزار کے سامنے کوئی پول بھی ہے، اس پہ کوئی پاکستان کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے. لیکن انہوں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو اور جھوٹی گواہیوں پر مجھے 9 مہینے 5 کوڑے کی سزا دی. یہ قرآن اٹھا کے کہہ رہا ہوں. 9 مہینے 5 کوڑے کی سزا دی. اس کے بعد اس میجر نے جو سوالات چند کیے کہ تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھو، غصہ تو بہت آ رہا تھا مجھے، لیکن میں کیا کرتا، ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھے میرے، فوج کی عدالت تھی. اس نے کہا آپ سزا سننے کے بعد اس نے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا تھینک یو ویری مچ، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. کیوں؟ کہ وہاں کوئی سننے والا نہیں تھا، وکیلوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی اور وہ سچ سننا چاہتے نہیں تھے. یہ پاکستانی فوج کا میجر ضیاء الحق
ڈکٹیٹر کے دور کی بات بتا رہا ہوں. میں نے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ متعدد مرتبہ جیل میں فوجی آئے، یعنی فوج سے مراد افسران آئے، کیپٹن رینک کے، کرنل رینک کے، بریگیڈیئر رینک کے، پی آئی اے میں نوکری لے لو، فلاں کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، بلا وجہ سزا بھگت رہے ہو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، 2 لائنیں لکھ کے دے دو کہ میں جو کام کر رہا ہوں، یعنی اے پی ایم سو کا میں چیئرمین تھا اس وقت، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا، کہ میں اب آئندہ کبھی مہاجر نام پر سیاست نہیں کروں گا، نہ کوئی تنظیم بناؤں گا، اتنا سا لکھ کے دے دو اور شام کو تم رہا ہو کر گھر چلے جاؤ. جس قسم کی نوکری چاہتے ہو وہ نوکری تم لے لو، گریجویٹ ہو. میں پری میڈیکل میں بی ایس سی کر چکا تھا، میں فارمیسی کا طالب علم تھا، آخری سال تھا. جب میں گرفتار ہوا ایک پیپر رہ گیا تھا میرا بایو کیمسٹری کا، وہ میں نے جیل میں دیا اور اللہ نے مجھے کامیاب کیا اور بہت اچھے نمبروں سے میں نے فارمیسی، میرے استاد جانتے ہیں، بہت اچھے نمبروں سے میں نے فارمیسی کی ڈگری حاصل کی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ 9 مہینے میں متعدد مرتبہ آئے، کئی مرتبہ آ کے مجھے کہنے لگے کہ پتا ہے کہ تمہارے اوپر اور بھی مقدمات ہیں. میں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، بہت بنایا آپ نے، آپ 1 لاکھ بنا دیں، 10 لاکھ بنا دیں، آپ ماشاءاللہ پاکستان کے ناخدا ہیں، آپ تو جو چاہے کریں، آپ کر سکتے ہیں، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کسی کو قتل کر دیں تو قابل معافی، آپ ملک توڑ دیں تو قابل معافی. یہ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اچھا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، مظاہرہ کیا ہے جو میرا حق ہے، اور میں جب رہا ہو جاؤں گا اس کے بعد بھی جد و جہد ترک نہیں کروں گا، میں کروں گا کروں گا کروں گا کروں گا. کہنے لگا انجام معلوم ہے؟ میں نے کہا بہت اچھی طرح سے معلوم ہے، میں سب جانتا ہوں.